پیچھے دیکھیں سفید کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ مسجد ہے۔ اس مسجد غمامہ کی شمال کی طرف دیکھیں گے تو مسجد صدیق اکبر ہے۔ یہ مسجد غمامہ وہ جگہ ہے، غمامہ عربی میں بادلوں کو کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر نماز استسقاء یعنی بارش کی نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو دھوپ ہوتی تھی تو ایک بادل کا جو ٹکڑا تھا وہ سر مبارک پر آ کر چھاؤ کر لیتا تھا۔ یہ مسجد غمامہ، اس وجہ سے اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ اور اسی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدین کی بھی نمازیں ادا فرمائی ہیں۔ اور نجاشی مسجد عمر ابن الخطاب، یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن فرمایا ہے۔ اس جگہ پر نیچے مارکیٹ ہے اور اوپر مسجد ہے۔ یہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال دنیا کے بعد مدینہ چھوڑ کر ملک شام میں چلے گئے۔ عقیق ہے اور وادی ارواح ہے۔ ابھی اندر جو ہے نہیں جا سکتے۔ اور یہ بالکل چھوٹے سے چھتری کے پیچھے دیکھیں آپ کو کچی سی عمارت نظر آ رہی ہے۔ پیچھے دیکھیں وہ چھوٹا سا کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے چھتری کے نیچے سے۔ یہ وادی بطحا کے اندر ہے اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ تقریباً 40 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ یہ خاک شفا کے بارے میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب سے، غزوہ خندق سے جب واپس ہوئے کرام کی جو ہے بیماری جسم پر لگ گئی، تھوڑے پھنسیاں نکل آئی تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ یہ الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے مسجد جمعہ ہے، مسجد جمعہ، اس کے پیچھے ہی مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء سے مسجد نبی کی طرف جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ یہ دیکھیں مسجد جمعہ دیکھی گئی اس کو ایک مقبول عمرہ کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے 2 رکعت جو ہے یہ اپنے لیے ادا کر لی اور 2 رکعت خصوص تحفۃً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تمام ساتھی ادا فرمائیں گے۔ یعنی ٹوٹل آپ نے 4 رکعت یہاں پر ادا کرنی ہے اور دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے اور ملک جو ہے تمام امت کے لیے، خصوص اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ رب کونین نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ یہ ہے مسجد قبلتین جو مدینے کی نواحی بستی میں 2 ہجری 15 رجب بروز دسمبر یاد دلاتی ہے، جبکہ پروردگار عالم کے حکم سے قبلے کی سمت بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف منتقل کی گئی اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا۔ مسجد قباء رب کونین نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ یہ ہے مسجد قبلتین جو مدینے کی نواحی بستی میں 2 ہجری 15 رجب بروز دسمبر یاد دلاتی ہے، جبکہ پروردگار عالم کے حکم سے قبلے کی سمت بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف منتقل کی گئی اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا۔ مسجد قباء
قبرستان ہے، قباء کا قبرستان ہے یہ. تو یہاں پر ابو ایوب انصاری کی بیگم اور حضرت حسن بصری اور بھی تابعین یہاں پر جو ہے مدفون ہے. یہ اہل قباء کا قبرستان ہے. یہ شاور لگا ہوا ہے، یہ بیر عریس اس کو وہ کنواں ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بیٹھا کرتے تھے. بعد میں اس کا نام بیر خاتم بھی بن گیا. بیر خاتم کا معنی ہے انگوٹھی والا کنواں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ختم نبوت والی انگوٹھی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب تک یہ انگوٹھی آپ کے پاس رہے گی کوئی آپ کو مشکل کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال دنیا کے بعد وہ انگوٹھی خلفاء کے پاس آئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس جو ہے کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اس کنویں کی منڈیر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور پاؤں مبارک اندر لٹکا لیتے تھے. نیچے سے پانی جو ہے یہ اوپر آتا اور تلووں کے بوسے لیتا، پھر نیچے چلا جاتا. بار بار جب تک آقا بیٹھے رہتے یہی منظر رہتا. تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی جو ہے وہ اس کنویں کے اندر گر گئی. حضرت عثمان غنی نے اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور وہ پانی نکلوایا، لیکن وہ انگوٹھی نہ ملی. تو ترکی حکومت، عثمانی حکومت 800 سال کے بعد جب قائم ہوئی تو انہوں نے وہ انگوٹھی نکالی اور آج وہ انگوٹھی جو ہے ترکی کے شہر استنبول کے میوزیم میں موجود ہے. یہ الٹے ہاتھ پر دیکھیں گے آپ کو فتح مسجد جو ہے وہ نظر آئے گی. یہ نیچے سلیمان فارسی کی مسجد نظر آئے گی. یہ الٹے ہی ہاتھ پر بہت بڑی مسجد اب تعمیر کی ہے. حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر صدیق مسجد شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. یہ مجمع المساجد اس کا نام ہے. تو یہ خندق والی جگہ پہ ابھی آپ کی گاڑی جا رہی ہے. یہاں پر خندق تھی اور یہ خندق اب بند کر دی گئی ہے. جی یہ دیکھیں، یہ جو چھتری ہے، چھتری کے نیچے کچی اینٹوں کا وہ کمرہ ہے، 4 دیواری ہے اور یہ بالکل اس بلڈنگ کے قریب ہے جو سکول بنا ہوا ہے. دیکھیے یہ دیکھیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے. لوہے کی جالی بھی لگی ہوئی ہے اس کے اندر. وہ دیکھیں کھڑکی چھوٹی سی لگی ہوئی ہے اس عمارت کے اندر، اس کمرے کے اندر. اس میں اپنا لعاب ڈالا پانی جو ہے وہ جو پانی میٹھا. یہ دیکھیں ابھی سکول کی بلڈنگ بن چکی ہے اور ایک بھی درخت اس وقت کا موجود نہیں ہے. تقریباً 4 سال پہلے یہاں پر سلمان فارسی کو باغ ہے، جو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے. اصل میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے. تو ان کے والد جو ہے یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو یہ اس طرف مائل نہیں ہوئے. والد کے کہنے کے باوجود یہ اس طرف جو ہے انہوں نے اس کو عبادت نہیں کی. تو ایک قافلہ شام سے عیسائیوں کا آیا تو ان کی محفل میں یہ جانے لگے. تو ان نے بھی دیکھا کہ یہ امیر اور غریب کا فرق ہے. تو کہا پادری سے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ کہ جہاں پر مجھے سکون مل جائے. تو حضرت سلیمان فارسی کو اس عیسائی پادری نے کہا کہ آپ کھجوروں والے شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک ذات ایسی آنے والی ہے جو ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی پشت پر، ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی کمر پر ختم نبوت کی جو ہے مہر ہوگی اور وہ دونوں کندھوں کے درمیان اس کی وہ مہر جو ہے واضح نظر آئے گی. تو حضرت سلیمان فارسی نے وہاں سے ہجرت کی اور یہاں یہ خاک شفا والی جگہ ہے. یہ دائیں ہاتھ پر خاک شفا والی جگہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس آ رہے تھے تو مسجد نبوی میں جب واپس آئے، صبر کریں، یہاں گاڑی رکتی نہیں ہے لیکن ہم نے روکی ہے.
यहाँ पाबंदी है, लेकिन तवज्जो से बात सुन लें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहा या रसूलल्लाह आपने तो हथियार रख दिए हैं लेकिन फरिश्तों ने अभी तक हथियार ही नहीं रखे। इसलिए वो यहूदी कबीला जो बनु नज़ीर का यहाँ पर आबाद था और शिकारियाँ करता था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा और मसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन जहश, ये छोटी सी कब्र के अंदर 3 सहाबा आराम फरमा रहे हैं। और वो पीछे दीवार के साथ देखें, वो आपको इज्तिमाई कब्र नजर आ रही है। बड़ी सी बाउंड्री जो है छोटी सी, वो आपको नजर आ रही है, छोटी छोटी 4 दीवारी। उसके अंदर जो है बाकी सहाबा किराम वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। तो सब साथी पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अम्मल मुस्तफा या अम्मल मुस्तफा अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अम्मल मुर्तज़ा या अम्मल मुर्तज़ा अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका या सय्यिदिना या सय्यदना अमीर हमजा अमीर हमजा अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका असदुल्लाह या असदुल्लाह असदु रसूलिल्लाह असद रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका सय्यदुश शुहदा या सय्यद शुहदा अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका या मसअब बिन उमैर या अस्सलामु अलैका अस्सलामु या अब्दुल्लाह बिन जहश अस्सलामु अलैका या अस्हाब रसूलुल्लाह या अस्हाब रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैका अस्सलामु या अस्हाब हबीबल्लाह। काले पत्थरों वाली बाउंड्री छोटी सी नजर आ रही है, काली काली ईंटों की बाउंड्री। इसके अंदर 3 सहाबा हैं, जिनमें से पहले अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तीसरे जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और उसके बाद आप बिल्कुल आखिरी दीवार के साथ देखें, एक इज्तिमाई कब्र आपको नज़र आ रही है। वो बिल्कुल आखिर में देखेंगे इज्तिमाई कब्र नज़र आ रही है आपको। उसके अंदर जो है कुछ सहाबा किराम वहाँ पर मौजूद हैं। टोटल जो है या सय्यदना अस्सलामु अलैका या असदुल्लाह असद रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या सय्यदुश शुहदा अस्सलामु अलैका या सय्यदुश शुहदा अस्सलामु अलैका या सय्यदुश शुहदा अस्सलामु अलैका या मसअब मैदान जहाँ लश्कर इस्लाम खतारा हुआ। और ये है वो पहाड़ी जिस पर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरदारी में 50 तीरंदाजों को मुतय्यन फरमाया ताकि कुफ्फार कुछ से हमला न कर सके। 7 शव्वाल हफ्ते की सुबह सूरज शुरू हुआ तो लश्कर कुफ्फार से औरतों की सदाएं बुलंद हुई जो कुश्तगान बद्र के खून का इंतकाम लेने के लिए जोश दिला रही थी। कुफ्फार का नंबरदार तलहा सब से निकला और हजरत अली के एक ही बार से जमीन पर ढेर था। आज लड़ाई शुरू हो गई, चारों तरफ से कुफ्फार की हजारों तलवारें बढ़ी। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत अबू दुजाना जोश और गजब के परों पर उठते हुए काफिरों के सर पर जा गिरे और छपरी की छावे पलट के पांव उखड़ गए। मुसलमान कुफ्फार के हथियार समेटने लगे। 50 तीरंदाज इन्हें समझ कर के कुफ्फार भाग खड़े हुए हैं, पहाड़ी से उतर कर मैदान में आ गए। कुफ्फार के रिसाले के सरदार ने भागते भागते पहाड़ी पर नजर डाली तो वो खाली थी। लश्कर एक कुफ्फार को फिर जमा किया और उस तरफ से लश्कर इस्लाम की पुष्ट पर हमला कर दिया। रमजान की लड़ाई शुरू हो गई। कुफ्फार मक्का ने रहने का मुजाहरा किया। रेजों की हाथी उठी, तीरों के तूफान उमड़े, रसूल के शहदाई दुश्मनों के तीर और तलवारों के वार चीनों पर रोक रहे थे। ये है वो मकाम जहाँ कौनैन के सरदार रहमतुल लिल आलमीन के दंतान मुबारक शहीद हुए। हमले का जोर कम हुआ तो
रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए। इसी जगह हजरत फातिमा ज़हरा ने आपके जख्मों को साफ किया और पट्टी बांधी। इस जंग में 70 जानिसारा ने इस्लाम ने जाम शहादत नोश फरमाया। ये है सैयदुल शुहदा हजरत हमजा का मज़ार मुबारक, जो सैयदुल कौनैन के हकीकी चचा, दूध शरीफ भाई, बेतकल्लुफ दोस्त और जानिसार सहाबी थे। इसी जगह हजरत मुसअब बिन उमैर का मज़ार मुबारक है, जिन्होंने इसी जंग में जाम शहादत नोश फरमाया। है वो दाद और अल्लाह ने कहाँ रखे हैं ये अल्लाह ही जानते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद अपने ही रिश्तेदार थे ये लोग, कुफार मक्का। और ये जो जिस जगह पे आप खड़े हैं, इसके पीछे देखेंगे ये छोटा सा रास्ता है, वो उसके बाद बड़ा पहाड़ शुरू हो जाता है। ये वो रास्ता है जिसको हम घाटी कहते हैं, जबले रमा कहते हैं। इसी पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में 50 तीर अंदाज सहाबा इकराम को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इसको संभाल लो और जब तक मैं न कहूँ नीचे नहीं आना। शुरू 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया। ये वो रास्ता है और इस साइड पे जो थे मुसलमानों के खेमे थे और ये खजूरों के दरख्त आपको नजर आ रहे हैं। इस साइड पर कुफार के खेमे थे। ये चारों तरफ से बंद था, सिर्फ यही रास्ता जो था ये खुला हुआ था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तक मैं न कहूँ नीचे नहीं आना। तो तकरीबन 40 सहाबा इकराम वहाँ से नीचे उतर गए। तो जब खालिद बिन वलीद ने पीछे से देखा तो उन्होंने पीछे से हमला किया और उस दौरान भगदड़ मची। तो पता ये चला, सबक ये मिला कि जो आका के हुक्म को मानेगा अल्लाह उसको बुलंदियाँ, उसको अजमतें दे देगा, उसको कामयाबियाँ मुयस्सर हो जाएंगी। अगर आका के हुक्म को हम नहीं मानेंगे तो यही जिल्लत हम पे सवार हो जाएगी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर हुक्म को अल्लाह मानने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर ये जंग उहद जो है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा 70 सहाबा यहाँ पर 70 सहाबा, जिनमें सबसे दर्दनाक अलमनाक शहादत सैयदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है और उनके साहब जो है उमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। तो वो पाँव से लंगड़े थे। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर बिन जमू, आप घर में रहें, आपको ओहद के बराबर सवाब मिलेगा। ओहद के शहीदों के बराबर, ओहद के गाजियों के बराबर आपको जो है सवाब मिलेगा। तो वो घर में बैठे थे तो उनकी बेगम ने कहा कि सारे मदीने के लोग जो है, उनकी औरतें जो है वो कह रही हैं कि हमारे जो सरताज हैं वो मैदान ओहद में अपनी जवान मर्दी दिखा रहे हैं और तुम घर में पड़े हो। तो वहीं जो है ये एक सहाबी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जो है जन्नत की बुशारतें दिलवा रहे हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मेरे महबूब इस तरह इनके दिलों में मैंने ईमान दाखिल कर दिया है, इस तरह दिलों में ईमान दाखिल कर दिया है कि ईमान लाने के बाद ये कुफ्र की तरफ नहीं जा सकते, ये फिस्क की तरफ नहीं जा सकते, हत्ता कि तेरे सहाबा भूल ही नहीं सकते। तो ये देखें, ये सामने छोटा सा बगीचा नजर आ रहा है आपको। ये दाएं हाथ पर देखेंगे वो बगीचा है। ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, मजरा बेरे उस्मान। पहले इसका नाम था बेरे रूमा, लेकिन जब हजरत उस्मान ने खरीदा तो इसका नाम बेरे उस्मान पड़ गया। ये देखिए मीठे पानी का कुआं इस जगह पर था। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना हुआ है। ये दाएं हाथ पर देखेंगे आपको बोर्ड भी लगा हुआ नजर आएगा, मजरा बेरे उस्मान। अभी ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने जो है इसको बंद किया हुआ है। वो कुआं मौजूद है लेकिन पानी मौजूद नहीं है अंदर। ये मीठे पानी का कुआं था। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि सहाबा को पीने का पानी नहीं मिलता और इस कुएं का मालिक जो था वो यहूदी था। बेरे रूमा इसका पहले नाम था और इसका मालिक यहूदी था। तो उसने हजरत उस्मान गनी के साथ ये मामला तय किए कि 12,000 दिरहम लेकर आधा कुआं बेच दिया कि एक दिन तुम मुसलमान पानी भर लेना और एक दिन हम पानी बेचेंगे। तो यहूदी का कबीला भी इसी कुएं के साथ ही रहता था। तो हजरत उस्मान गनी ने यह मामला तय कर दिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबी में ऐलान फरमाया कि कौन है जो मुसलमानों को, मेरे सहाबा को पानी पिलाए और मैं जन्नत का सर्टिफिकेट अता करूं। तो हजरत उस्मान गनी ने यह कुआं खरीदा। तो कुछ अरसा तो ये चलता रहा। जब यहूदी ने देखा कि मेरे असल खरीदार तो मुसलमान ही थे,
اس نے حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر کہا کہ یہ باقی حصہ بھی میں بیچنا چاہتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی نے 8,000 درہم اور دے کر یعنی ٹوٹل 20,000 درہم دے کر یہ کنواں خریدا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اعلان فرما دے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی سے اتنے راضی ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عثمان مجھے چندہ چاہیے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مجھے چندہ چاہیے. تو حضرت عثمان غنی 3 بار اٹھے اور تینوں بار بڑھا چڑھا کر دیا. تو آقا نے فرمایا ہے عثمان اگر تو کوئی غلطی بھی کرے گا اللہ نیکی بنا کر پیش کرے گا. خلاص مسجد قبلہ جی 2 قبلوں والی مسجد ہے. جب ساتھی اندر محراب کی طرف جائیں گے جب واپس نکلیں گے مین گیٹ سے محراب کے بالکل پیچھے جو اپوزٹ گیٹ ہے اس سے باہر نکلیں گے تو اس دروازے کے اوپر وہ مصلی بنا ہوا ہے جہاں پر پہلے مصلی تھا. ابھی اس جگہ پہ دروازہ بنا دیا گیا ہے. رب کونین نے تحویل قبلہ کا حکم دیا. یہ ہے مسجد قبلتین جو مدینہ کی نواحی بستی میں 2 ہجری 15 رجب بروز دشمبہ یاد دلاتی ہے جبکہ پروردگار عالم کے حکم سے قبلے کی سمت بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف منتقل کی گئی اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا. یعنی جبل سلع اس کا نام ہے. اس کے دامن میں 5 ہجری کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت طلحہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ دیے اور کہا کہ ہر گروہ 10 ہاتھ جو ہے 40 ہاتھ چوڑی اور 40 ہاتھ لمبی یہ خندق کھودے. اور اسی جگہ پر صحابہ جب خندق کھود رہے تھے تو ان میں سے ایک سخت چٹان آ گئی. ایک سخت چٹان ہے جو ہم سے ٹوٹی نہیں جا رہی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں آ کر ایک آیت پڑھی اس کو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. یہ 3 جز ہے اس آیت کے. یہ پہلے جز پڑھ کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چٹان پر ضرب لگائی ایک چنگاری نکلی اور آقا نے فرمایا آمین. پھر دوسری آیت پہ 2 جز پڑھ کر آقا نے دوسری ضرب لگائی ایک چنگاری نکلی آقا نے فرمایا آمین. پھر تیسری آیت مکمل کر کے آپ نے تیسرا جز مکمل کر کے جب تیسری بار آپ نے ضرب لگائی تو اس میں سے پھر چنگاری نکلی آقا نے فرمایا آمین. یاروں نے پوچھا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے یہ آپ کے دیکھا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب لگائی تھی تو مجھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی قوم جو ہے ایران کو فتح کرے گی. انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں بتاتے ہیں. یہاں جو ہے کی مسجد ہے. بہت شاندار مسجد بنائی ہے ماشاءاللہ.
والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو ہلکے ہے لیکن میزان پر بہت بھاری ہے کہ اس کو اگر پوری کائنات کو ایک ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھ کر تولا جائے تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں. یہ جبل سرہ ہے جس کی آپ نے زیارت کی غزوہ خندق والی جگہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ضربیں لگائی, تینوں پہ چنگاریاں نکلی اور آپ نے دعا مانگی آمین آمین آمین. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی یہ ادا دیکھی ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, انہوں نے جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو کہا کہ آپ کی قوم ایران کو فتح کرے. میں نے کہا آمین. اور اس کے بعد دوسری ضرب لگائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی قوم روم کو فتح کرے گی. میں نے کہا آمین. اور تیسری ضرب جب لگائی تو یہ جگہ بھی ٹوٹ گئی اور جبریل نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی قوم جو ہے ہزارہ میں بیس کرنا چاہے تو اللہ کے لیے آپ وہ ٹائم جو ہے مکہ میں جو ہے حرم میں جا کر گزارے. اللہ رب العزت اس کا آپ کو فائدہ دے گا. باقی یہ چیزیں سب آپ کو یہاں بھی مل جائیں گی, آپ کے ملک میں بھی مل جائیں گی, لیکن یہ ٹائم نہیں ملے گا. یہ ٹائم بہت قیمتی ہے. تو یہاں پر ہم نے جتنا ہو سکے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور باتیں تو بہت ہے لیکن وقت ہمارے پاس تو تھوڑا ہے. ساتھی جیسے ہی گاڑی سے اترے مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
یہ مسجد نبوی شریف کا پرانا نقشہ ہے، آج سے 40-50 سال پرانا ہے۔ کا تاریخی قبرستان جنت البقیع، جہاں جنگ احد کے باقی شہداء مدفون تھے، یہی وہ
سرزمین ہے جس کی آغوش میں اہل بیت، صحابہ اکرام اور شہداء اسلام ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہی ہے جن کے ہاتھوں میں امت مرحومہ کی قیادت و ہدایت کی باغ رہی ہے۔ یہی ہے جن کی عظمت لازوال کے نقوش سمع عالم پر ثبت ہے، اور جن کی عظمت و صدمت کے افسانے آج تک زبان تاریخ پر جاری ہیں۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جنت البقیع کو یہ فخر حاصل ہے کہ قیامت کے دن 1,00,000 اللہ کے پیارے اسی زمین سے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی مانند چمکتے ہوں۔ یہ ہے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، جنہیں مدینہ منورہ میں بروز جمعہ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں شہید کیا گیا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ، اور یہاں عاشقان رسول حضرت امام نافع اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات ہیں۔ اس جگہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور حضرت عقیل کے مزار مبارک ہے۔ اس مقام پر احد کے شہداء مدفون ہیں۔ یہ مزار مبارک حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہے، جن کی آغوش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سال گزارے۔ اس جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دیگر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک ہے۔ یہاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آخری آرام گاہیں ہیں، اور یہاں رسول کریم کی نور نظر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی رفیق حیات اور امامین حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابدی نیند سو رہی ہے۔ آپ کے پہلو میں امام عالی مقام حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ منورہ کا تاریخ جمعہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد خندق ہوئی ہے، خندق ہوئی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا صل
No, this is my place. مدینے کے اس مقدس مقام پر جہاں آج کل مسجد غمامہ واقع ہے، رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی عید الفطر کی نماز ادا فرمائی۔ اسی سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اور ستہ عید الفطر کا حکم نازل ہوا۔ یہ سامنے جو مسجد ہے حضرت اعلیٰ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنی مسجد ہے۔ اس سامنے جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانی مسجد ہے مدینہ شریف. جو مسجد ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانی مسجد ہے مدینہ المنورہ. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ایسا اردو آتی ہے اس میں سے جو کیسٹ نکالیں گے. ہماری رہائش ہے وسیل کریم.